جلوس نکلیا سی میرے نال ایتھے بڑے بندے تیار ہوئے ملکہ صاحب میں بھی جانا ہے میں بھی جانا ہے میں بھی جانا ہے گل سنیا جی توجہ نال میں بھی کیا میں بھی جانا ہے تے میں تے جانا ہی سی اس دن جی کسی دی ماں بیمار ہوگی کسی دی تائی فوت ہوگی کسی دی چاچی فوت ہوگی خرم ملکہ کلا چیچا وطنی بائی پاس تے پہنچ گیا میں کدی امامہ نہیں بنیا لیکن جدو یہ جا مسئلہ ہوئے تے پھر رضوی دستار رکھی ہوئی ہے لسن سے ساڑا یہ میں اس طریقے کھڑا جی لے کے گڈی آلے نے روکدا کوئی بس نہیں کھڑی کردہ 12 بج گیا 2 بجے داتا صاحب مارچ نکلنا سی اور ٹائم بھی رکھیا جے ذہن تے گل بھی جے سمجھ آوے تے انہوں دل چ جگہ دیا جے میں نہیں ہوں تو انہوں کہنا سبحان اللہ کہو تے باوے نہ کہو میں 12 بج گئے تے دل چ خیال کیتا کی دے چھے دل چ خیال کیتا یا اللہ اے بابا سچا اے دا مشن بھی سچا جے میں پیشا گھرے گیا تے جیڑے بندے میں جنہاں نوں ہن فون تے بےزتی کردا یا کالاں تے میسجاں تے جے میں گھرے وگ گیا تے انہاں کہنا تو بھی ساڈے نال دا سی واللہ باللہ سما میں قسم جیڑی مرضی چوالو دل چ خیال کیتا ہے ایک کورے گڈی آئی اور ایڈی وڈی گل ممبر رسول تے کر رہے ہیں سچی تے سچی گل ہے ان دے ایک رتی ایک ماشا بھی جھوٹ نہیں گڈی آئی کوری فرنٹ سیٹ تے 2 بندے بیٹھے 2 بندے بیٹھے سی گڈی اگے چل گئی تے پھر بیک آئی نہ وہ مینوں جان دے نہ میں انہاں نوں جاندا انہاں نے گیٹ کھول کے نا سوری شیشہ تھلے کر کے فرنٹ سیٹ دا مینوں آکھیا داتا صاحب جانا حضرت صاحب خدا دی عزت دی قسم سچی گل کر رہے ہیں خدا دی عزت دی قسم سچی گل کر رہے ہیں اور جتھوں میں رضوی مجاہد بنن دا شکین ہو گیا زیادہ پختہ ایمان ہو گیا مور لگ گئی میں کیا داتا صاحب جانا ہے انہاں کے جی پچھے باؤ میں گڈی دے پچھے بہ گیا انہاں نے گڈی ایک یوٹر نہ لے کے نہ تے میاں چنو والے بول لی کافی دیر تے میں چپ کر کے بیٹھا رہا آخر عقل وسوسہ انسان دے ذہن چاہ جاندا میں کہا یارا لاہور تے ادھے تسی کدے لے کے جا رہے انہاں نے نا مینوں گل جواب دین دی بجائے انہاں نے لبیک دا ترانہ چلا دیا میں کہا لے بھی ہن ترانہ چل گیا سجنا جیڑے پاسے دل کردا لے جا اگے پتہ نہیں کیڑا موڑ ہے جی میں تو موڑ دا بھی نہیں یاد ہوتے ایک اور دیوانہ کھڑا سی انہاں نے انہوں بٹھایا اس سے گڈی تے میں داتا صاحب گیا اس سے گڈی تے میں مارچ اسلام آباد گیا جدو میں واپس آیا سی حضور تسی ایتھے مارچ نکال رہے سی اور ایک دوست تو مائک بھی پکڑیا سی میں نے بڑا یاد ہے چنگی ہاں جی بالکل باہر لے اڈے دے وچ اور اس سے گڈی تے انہوں نے میں چیچا وطنی لا کے آکھیا سجنا ہاں جے دکھایا ماشاءاللہ کیا بات ہے ہاں اوتھو مائک بھی چھینیا سی حضرت صاحب نے انہیں یسرب کیا سی ہاں جی یسرب تے مدینہ دے بارے ہو تو تھوڑا جا غلط طریقے بول رہا سی بھائی ارون ارشد خان اور پوری ٹیم نے جس بندے نے پکڑایا ہے نا وہ دی گل کر رہے ہیں وہ دے تو ادو میک بھی کھویا سی مفتی صاحب نے لعنت پائی سی وہ لعنت ادو دی ٹری آ رہی ہاں انہوں نے مینوں چیچا وطنیوں چکیا تے چیچا وطنی لا کے آکھیا سجنا ایتھو چایا سی ایتھو تک ساری ڈیوٹی سی خدا دی قسم اس تو بعد میں تانوں دس نہیں سکدا حالانکہ پیچھے مینوں بڑیاں کالاں آئیاں پتر تو ساڈا کلا پتر ہے واپس آ جا میں کلا کلا برانا میرے والد صاحب نے بڑیاں کالاں آئیاں میں کہ ابا اس کو قربان ہو جاواں اور تینوں کی چاہیے لو عقیدے تے 2 شعر پڑھ دینے ہیں مینوں بار بار حکم کر رہے سی یار ہاتھ اونچے ہاتھ اونچے ہاتھ اونچے ہاتھ اونچے بولو بولو عدنان بھائی مائک کھولو مائک کھولو مائک کھولو ہاتھ اونچے کر کے نعرہ لاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شریف
رکھو اللہ تواڈے جذبے نو سلامت رکھے اللہ پاک اس مرد مجاہد دی قبر تے کروڑ ہاں رحمتاں دا نزول فرمائے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کالی کملی دا سایہ نصیب فرمائے اور بڑا بڑا کام کر کے جنا گیا ہے اور ٹنگا والے وہ کام نہیں کر سکے جو مزدور بندہ کر گیا مالک نے دسیا ہے میں کام لینا چاہواں تے مزدوراں تو لے لینا میں مفتی صاحب نے صبح کال کی تھی اور میں دی بھی قسم دینا میں نے نہیں پتا سی پہلے بھی مفتی صاحب آج بیانے تھے میں مفتی صاحب نے کال کی تھی ایک مسئلہ سی میں کہ حضور مسئلہ پیش آ رہا ہے جدو میں کوئی مسئلے چلو جاواں نا تے پھر میں یاراں نال باہراں نے نا جی میں قاری صاحب نے فون کرتا جی ہے مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی تھوڑا جا سمجھاؤ کیونکہ دو علماء کرام تو میں مسئلہ سنیا سی اور میری سمجھ نہیں آ رہا سی بھی میں کی دی مننا تے کی دی نہ مننا مفتی صاحب نے سویرے وانڈ کی تھی ہن نہ تے ٹائم ہے بھی میں تو وانڈ سناواں میں ایک گل کردا اور میں امید کراں گا قاری صاحب اپنے بیان دے وچ جڑے 10 منٹ بیان فرمان گے ہن تے مینوں پتہ ہے بیان ہونا کوئی اتنا کی ہونا ہے 10 منٹ بیان فرمان گے وہ دے وچ اگر مسئلہ تانوں سمجھ نہ آیا تے پورا سمجھا جان گے اے عقیدے دی گل کرن لگا سی او رافضیت دی وہ والی گل میرے ذہن وچ او پھر کسی دن دساں گا انشاءاللہ میں آج ہم کلوز کر دیتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہے واقفیت میں عقیدے دے گل کر رہا بھائی نظیر صاحب حضرت امیر معاویہ دی گل کر رہے ہیں امام حسن پاک بیٹھے نے اپنی مسند تے گل شارٹ ہو گئی حضرت امیر معاویہ آئے تھے ہاتھ چومے یہ مطلب انج نہیں چومے سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں بھی انج ہاتھ چومے ہاتھ چومن تو بعد 4 لاکھ دینار 4 لاکھ دینار تفصیلاً انشاءاللہ حضرت صاحب دسن گے 4 لاکھ دینار انج دے کے نا ہاتھ چوم کے جدو اٹھن لگے نا تے دل چ خیال آیا اور جنہ دے رافضیت آلا نا اس سو بلاو چنگی ریت دل چ خیال آیا دل دے وچ کہ میری ماں دا نا ہے ہندا تے میں ہندا دا پتر ہاں بھلا 4 لاکھ دینار ہی کوئی کسی نو دیندا ہے دل چ خیال کیتا ہے منہ نہیں بولے اونی دیر چ امام حسن دا کوئی غلام انہوں نے آ کے نا امام حسن پاک دی جتی مبارک نو مس کیتا میں نہیں کہاں گا صاف کیتا لکھیا صاف کیتا ہی ہے پر میرا وجدان ہے آدھا یار صاف وہ چیز کیتی جاندی جیڑی میلی ہوئے تے مین سید دے نیڑے آ ہی نہیں سکتی مین سید دے نیڑے لیکن توانو سمجھان واسطے لفظ میں صاف کرنا استعمال کراں گا توانو گل بھی سمجھ آ جائے جتی نو مس اس وجہ تو کر رہے سی کہ وہ جتی دی برکت اس کپڑے دے ذریعے میرے تن بدن چتر جائے وہ جتی صاف کر کے جدو پچھے ہٹے نہ تے امام حسن نے حضرت امیر معاویہ دا بازو پکڑ لیا فرمایا سن معاویہ اے پیارے معاویہ تیری ماں دا نام ہے ہندا تے میری ماں دا نام ہے فاطمہ اوے سن اوے 4 لاکھ دینار تے اسی جتی صاف کرنا اے میرا عقیدہ ہے اے میرا عقیدہ ہے ہن میں 4 یاراں تے ایک شعر پڑھ کے تے مائک مفتی صاحب دے حوالے کرنا اے 4 یار بھی لگاتار اس طریقے کسے نقیب نے 68 وچ نہیں پڑھے ہوں گے سبحان اللہ صدیق اکبر جے دل نبی دا جے ہن تساں داد نہ دتی سبحان اللہ دی صورت وچ تے میں تواڈے تے انج دا ناراض ہوواں گا دوبارہ 68 چک وچ پڑھن ہی نہیں آواں گا سبحان اللہ میں بڑی بڑی گل کر چھڈی اور میں انہاں نقیباں چ نہیں بھی گل کر کے پیچھے مڑ خطیب صاحب کو حضور اے میں قسم بچا لئی ہونے دا ازالہ کیویں ہوئے گا یہ کام نہیں ہوئے گا میں مرداں تے اللہ دا شکر ہے مرداں چ بیٹھ کے گل کر رہا جے میری گل تے تساں نہ اترے پورے تے واللہ باللہ میں 68 چک چ نہیں پڑھاں گا نہیں پڑھاں گا بابا گل عقیدے تے نہ بولو سبحان اللہ صدیق اکبر جے دل نبی دا دل جیت لیا ملک صاحب بیٹھے ہو نا صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ حضور آج تسی متھا بھی چمو گل بڑی وڈی کر رہے ہیں انہاں یاراں دی گل کر رہے ہیں صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ فرق کوئی اس دی غلامی اندر جے آیا ہوئے ثبوت دے وہ
صدیق اکبر ایتھوں اگے میں بڑی گل کرنی ہے اور جڑے رافضیت دی میرے تے گل کردے نے انہاں نوں میں دسنا چاہنا میرا عقیدہ کی ہے صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دے وہ فرق کوئی اس دی غلامی اندر جے آیا ہووے ثبوت دے وہ فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دے وہ فدق دا پیسہ جے ذات اپنی فدق دا پیسہ جے ذات اپنی نہ بولیا جو سبحان اللہ تواڈی اپنی مرضی میری قسم پوری ہوگی تساں سبحان اللہ کہہ دیتا میں آندا رہواں گا بولو سبحان اللہ صدیق اکبر جے دل نبی دا اوے صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دے وہ فرق کوئی اس دی غلامی اندر جے آیا ہووے ثبوت دے وہ جے آیا ہووے ثبوت دے وہ جے آیا ہووے ثبوت دے وہ ثبوت دے وہ فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دے وہ اے رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو اے گل بنا نہیں سکدا اے جو گھر لٹاوے نبی دے نام تے اے پاک زہرا نہ اے جو گھر لٹاوے نبی دے نام تے جو گھر لٹاوے نبی دے نام تے او باغ زہرا دا اے کھا نہیں سکدا او باغ زہرا اور ایک شعر ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق دی شان ہے ایک سونے عمر دی شان ہے سلامہ سبحان اللہ مرد جلی مرد ہنر بھیجنا پڑا اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا مرد جلی مرد ہنر بھیجنا پڑا اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی مضبوط بشر بھیجنا پڑا مرد جلی مرد ہنر میں چاہ رہی آپ سنا مگا سبحان اللہ مرد جلی مرد ہنر بھیجنا پڑا اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی مضبوط بشر بھیجنا پڑا وہ پڑھنے لگا شور جہالت کی فوج کا روح زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا لوگ کی سنتے تھے دیوے فروق پیرا لوگ کی سنتے تھے دیوے فروق پیرا نیندر سکھ آرام وسار چھوڑی وہ متا حشر نو پوچھے خدا میں تو عمر ستیا ہی عمر گزار چھوڑی لوگ کی سنتے تھے دیوے فروق پیرا نیندر سکھ آرام وسار چھوڑی متا حشر نو پوچھے خدا میں تو عمر ستیا ہی عمر گزار چھوڑی تے پچھلی عمر نو عمر نہیں عمر گندا اے علماء کرام تو داد لینی میں انہا لفظاں دی تسی سبحان اللہ کہو تے باہمیں اللہ کہو میں تو آڑے ترازی کہو سبحان اللہ لوگ کی سنتے تے دیوے فروق پیرا نیندر سکھ آرام وسار چھوڑی مدہ حشر نو پوچھے خدا میں تو عمر ستیاں ہی عمر گزار چھوڑی تے پچھلی عمر نو عمر نہیں عمر گردا عمر اسلام تو باہر چھوڑی اے کلیم سرکار نے عمر دے نہیں اے جگہ قبر لئی ویچ مزار چھوڑی قسمت کا سکندر ہے مقدر کا دنی ہے داماد پیمبر ہے جو عثمان غنی ہے اے جی کسے نقیب چارے یار سنائے نے اور سبحان اللہ اچھی بن دی ہے میں ہونو رنگ نہیں دینا چاہتا جو میں گھروں تیہ کر کے آیا سی آج جو اس رنگ کے سناما گا وہ ختم ہو گیا ہونتے گالی اور ہو رہی کب سبحان اللہ بس ایک بری پھر کہہ دے سبحان اللہ اے میری آخری حاضری اس تو بعد جیڑے دو دوستان دعوت دینی بلا تمید دینی سبحان اللہ اچھی قسمت کا سکندر ہے مقدر کا دنی ہے داماد پیمبر ہے جو عثمان غنی ہے دو نور دیے تجھ کو شیخ برادران بیٹھے ہو دو نور دیے تجھ کو سرکار دو عالم نے کیا چادر انوار تیرے سر پہ تنی ہے قسمت کا سکندر ہے مقدر کا دھنی ہے قسمت کا اگلیاں دو لینا تے منافق تے مومن دی ایتھے وانڈ ہونی آج ایتھے وانڈ ہونی ہے ایتھے وانڈ ہونی ہے آخری لین تے بھی کیڑا مومن بیٹھا ہے ایک کلی ذکر علی نال وانڈ نہیں ہوندی چارہ یارہ نال وانڈ ہوندی ہے
قسمت رانا صاحب راضی ہو قسمت کا سکندر ہے مقدر کا دھنی ہے داماد پیمبر ہے جو عثمان غنی ہے دو نور دیے تجھ کو سرکار دو عالم نے کیا چادر انوار تیرے سر پہ تنی ہے وہ کہتے ہیں یہ تاریخ کے اور آج گواہی کم صرف کی تجھ سے نہ بنے گی نہ بنی ہے دیتے ہیں یہ تاریخ کے نہ مٹھا پڑھتا ہے سمجھ نہیں آئی دیتے ہیں یہ تاریخ کے اور آنکھ گواہی اور ورکیاں دی گل ہو رہی ہے تاریخ دے ورکے اور آنکھ تاریخ دی اے تاریخ دس دیے دیتے ہیں یہ تاریخ کے اور آنکھ گواہی کم ظرف کی تجھ سے نہ بنے گی نہ بنی ہے داماد پیمبر ہلو جی 3 یار ہو گئے مبارک علی دے ملنگا نو دینا ہونتے علی بندہ ہے نا سبحان اللہ کہنا میں مولا کائنات کے بعد ایک شعر امام حسن دا بھی پڑھنا ہے غازی عباس دا بھی پڑھنا ہے سبحان اللہ علی پہلے بھی بڑھنا ہے علی بعد اچھی بڑھنا ہے آج میں نا دن حضور 447 پڑھ رہا سی میں خطیب نہیں نہ میں لغت جاندہ نہ میں صرف نہ پڑھیا یہ تو تواڈے قدماں چ میں کہ تساں دعا دے چھڈی میں نقیب بن گیا نہیں تے میں سارا علاقہ جاندا کس فیلڈ سی اے انہاں دی علماء کرام دی محبت اور اے شفقت اور دعاواں نے میں ٹی سی نہیں کردا مطلب کوئی بندہ سمجھے بھی پتہ نہیں مفتی صاحب نے دیکھ کے ٹی سی ہو رہی ہے ٹی سی کرن دا عادی نہیں جو حق کے انہوں حق کہاں گا اور میں مفتی صاحب نے جاندیا گل کیتی سی میں کہ پوری حیاتی چ کسے خطیب نے میرا راہ نہیں رکھیا سوائے تواڈے تے مینوں خوش ہونا چاہیے سی بھی تسی جا رہے ہو میں کہ قسم والی گل ہے دکھ ہو رہا تسی جا رہے ہو میں مفتی صاحب دے کول گھر گیا قدماں تے ہاتھ رکھا میں کہ پوری حیاتی چ میری نقابت وچ کوئی بندہ نہیں آیا جن نے آ کے خلل پایا ہوے مفتی صاحب تساں حکم دیتا اور تسی حق تے سی آئے بھی گل ہے نال مفتی صاحب نے جو گل کیتی وہ حق تے سی میں گل کلوز کر رہا مفتی صاحب بھی سمجھ گئے نے مینوں بھی سمجھ آ گئی اور مینوں سمجھ بھی میں کی کہہ رہا ایک اور سبحان اللہ کہو مبارک علی دے ملنگا نو دینا علی دا ملنگ بولے سبحان اللہ مبارک علی دے ملنگا نو دینا جگ تے علی مرتضی آ گیا ہے بت بھی پیا تھے ساڈی کوئی واہ نہیں کعبے چ شیر خدا آ گیا ہے وہ سارے جہاں تو انوکھا نصیب ہے گل ایک سناواں عجیب و غریب ہے مشکل پہ آکھے مشکل نو آکے یا اللہ جڑا مشکل جملہ سمجھ کے مشکل کشا دے نا تے دو میں ہاتھ چوک کے اچھی سبحان اللہ بولے ساری زندگی کوئی مشکل نہ آوے جڑا منہ تراب دے ذکر ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ قبر چ جاوے قبر چ جاوے قبر چ جاوے قبر چ جاوے قبر دی مٹی حیا کرے جدو سمجھ آوے ادو سبحان اللہ کیا کرو اے بھی نہ کیا کرو سبحان اللہ جدو قبر چ جاوے نا منہ تراب دے ذکر سبحان اللہ کہن دا صدقہ قبر دی مٹی وے حیا کرے گل ہی ایڈی وڈی کر رہے ہاں مبارک علی دے ملنگا نو دینا مبارک علی دے ملنگا نو دینا جگ تے علی مرتضی آ گیا ہے خود بھی پیا تھا ساڈی کوئی واہ نہیں کعبے چ شیر خدا آ گیا ہے سارے جہاں تو انوکھا نصیب ہے گل ایک سناواں عجیب و غریب ہے مشکل پہ آکھے مشکل نو آکے یا اللہ جڑا مشکل کشا دے نام دے آ چکے نا ساری زندگی کوئی مشکل نہ ہوے مشکل پہ آکھے مشکل نو آکے چلیے نی مشکل کشا دے ایک شعر مولا حسین دی بارگاہ ایک شعر مولا حسین دی بارگاہ ہے حسینی بیٹھا سبحان اللہ بولا دین آدھا حسین ہووے دین آدھا حسین ہووے دین آدھا حسین ہووے ایمان آدھا حسین بولے یقین آدھا حسین چوپے دیان آدھا حسین بولے دین آدھا حسین ہووے ایمان آدھا حسین بولے یقین آدھا حسین چوپے دیان آدھا حسین بولے ویکھو نیزے اٹھے حسین ابن علی دی عزت حسین آدھا قرآن بولے قرآن آدھا حسین بولے غازی عباس علمدار ہے واقفیت سبحان اللہ اچھی کربلا دا میدان ہے مولا علی جیسی سج دج رفتار گفتار رکھن والا مولا علی دا لال سلامت ہو جی ایتھے بہو آجے ایتھے بیٹھو سبحان نہیں ایتھے بہو زور کدے جا رہے ہو دور نہ جاؤ ایتھے بہو مولا کائنات جیسی سج دج رفتار گفتار رکھن والا مولا علی دا لال غازی عباس علمدار
نکلے خیمے چو باہر سامنے 22,000 کوفی ویکھ کے غازی عباس نے کیا کیا اوئے انہیں لائے ہو تم انہیں لائے ہو تم انہیں لائے ہو تم عباس سے لڑنے کے لیے انہیں لائے ہو تم اور جلال ویکھو کمال ویکھو سبحان اللہ بھی ویکھو انہیں لائے ہو تم ہمت ہے کسی میں تو کوئی سامنے آئے ہمت ہے کسی میں تو کوئی ہون بھی سبحان اللہ دل میں لوگوں کے اتر جائے کلام ایسا ہو قوم کا درد بھی شامل ہو پیام ایسا ہو اہل محفل سے مجھے داد ملے نہ ملے میرے آقا کو پسند آئے سلام ایسا ہو میں نہیں ہوتا رکھنا سبحان اللہ کیا جی غازی عباس فرماندے نے ہمت ہے کسی میں تو کوئی سامنے آئے وہ لڑنا تو بہت دور صرف نین ملائے ہمت ہے کسی میں کسی بڑی دیر تو سبحان اللہ لکا کے بیٹھو کسی میں سبحان اللہ کہو گے ہمت ہے کسی میں تو کوئی سامنے آئے لڑنا تو بہت دور صرف نین ملائے وہ مٹی تجھے کھا جائے اگر کر دو اشارہ مٹی کا جو مالک ہے وہ بھاگا ہے غازی عباس فرمانے نے انہیں لائے ہو تم عباس سے لڑنے کے لیے جاؤ اتنے لشکر پہ تو اصغر کی حسین باری ہے آخری شعر میں مائک اپنے استادہ دے حوالے شاہ کی شان سے بے شیر کو لے کر نکلے سبحان اللہ اللہ پاک حیات آفرمائے شاہ کی شان سے بے شیر کو لے کر نکلے جیسے کعبے میں علی تھام کے سرور نکلے عام بچہ تو نہیں فخر ذبی ہے اصغر عام بچہ تو نہیں فخر ذبی ہے اصغر لچھے دار شیرات سبحان اللہ کہو ایتھے تسی چپ کر جاؤ اٹھا لے بڑا دکھ لگے گا شاہ کی شان سے بے شیر کو لے کر نکلے جیسے کعبے میں علی تھام کے سرور نکلے عام بچہ تو نہیں فخر ذبی ہے اصغر یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے گل دستہ بنجتن کی یہ نوخیز کلی ہے یہ نور نبوت ہے ولی ابن ولی ہے وہ اصغر کوئی موسیٰ نہیں جو آغوش میں بولے میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے شاہ کی شان سے بے شیر کو لے کر نکلے جیسے کعبے میں علی تھام کے سرور نکلے عام بچہ تو نہیں فخر ذبی ہے اصغر یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے شام والوں نے جنہیں کئی روز پیاسے رکھا پیاس ہی پیاس میں دو ساقیے کوثر نکلے تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آئے گی حسین آخری لین دے نا آنے نے دو ایک کے اکبر ایک کے اصغر اصغر کا معنی چھوٹا اکبر کا معنی بڑا اصغر کا معنی چھوٹا اکبر کا معنی بڑا اصغر کا معنی چھوٹا اکبر کا معنی بڑا جے میری آخری لین اکبر ہوئے تو آدھی سبحان اللہ بھی اکبر ہوئے ہتھانو لال ہو لاغ زبان پکڑ لو جیدے سینے چ دل ہوئے دل وچ امام علی اصغر دی محبت دا قطرہ ہوئے اور بندہ تڑک کے نہ بولے سبحان اللہ نقابت چھٹن واسطے تھیارا ایڈی وڈی گال کر چلی ایڈی وڈی شاہ کی شان سے بے شیر کو لے کر نکلے جیسے کعبے میں علی تھام کے سرور نکلے عام بچہ تو نہیں فخر ذبی ہے اصغر یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے شام والوں نے جنہیں کئی روز پیاسے رکھا پیاس ہی پیاس میں وہ ساقیے کوثر نکلے تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آئے گی حسین وہ جو اصغر تھے نا 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 کربلا میں اکبر نکلے اللہ پاک کو نظام کو سلامت رکھے چنگی مندی سجنا کولو سہ واری ہو جاندی یار یارہ دا گلا نہیں کر دے اصل قریب جنا دی کسی دی دل زاری ہوئی ہوئے سجنا پیڑ معافی مانگ لینی چنگی گل ہوتی ہے چنگی مندی سجنا کولو سہ واری ہو جاندی یار یارہ دا گلا نہیں کر دے اصل قریب جنا دی کوئی لفظہ دے وچ وعدہ گھاٹا ہو گیا ہوئے پیڑ معافی مانگ لینی چاہیے ہاں جی بے فکر ہو جو جی
چنگی مندی سجنا کولوں سہ واری ہو جاندی یار یاراں دا گلا نہیں کردے اصل پریت جنہ دی لیو یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن خیر ملا گے میں دعوت خطاب دوں گا مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت جان اہل سنت شان اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسن کریمی مہاروی صاحب انہاں دی محبت ہے جی 5 منٹ تسا پڑھ دے اس تو بعد آپ مائک دے دیا کہ میں تک انشاءاللہ میں انہاں دی تو حکم نہ ماننا ہے کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے نورانی وجدانی ایمانی ایکانی عرفانی روحانی لسانی بیان سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں تمام مشاکان رسول اور تمام رانا برادران کو مبارکباد کامیاب محفل پہ اللہ پاک اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں بلند آواز سے استقبال کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت پائی رسوی شیر پائی رسوی شیر گستاخانم ناتھے اور جیڑا لاوے لبیک دا نعرہ سمجھے میری کانڈ تے میرے پیر دا ہاتھ ہے ہاتھ اچھے لبئی 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 یا رسول اللہ لبئی 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 یا پچھلے بھی ہاتھ چکو پچھلے بھی ہاتھ چکو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والشكر لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا محمد احمد مجتبی نور الہدی شمس الضحی بدر الدجی فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتبی عثمانہ عین الحیاء المرتضی بحر الکرم ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے علی المرتضی پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے سیدہ و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے سیدہ و عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ظاہرہ وہ عابدہ ہیں قدرت کو ناز ہے وہ خود نہیں وہ امام امامت کو ناز ہے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلام القرآن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم سیدی یا نور اللہ وعلا صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ
میں بندہ خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے۔ آج تک میں نے اپنا تعارف نہیں کرایا اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، بس یہی میرا تعارف ہے کہ جن کی مجلس میں آپ آئے بیٹھے ہیں، جن کا نام لینے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، ان کے در کا کتا ہوں، بندہ خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے۔ مجھے گدائی پہ ناز کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔ کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا بھیس، گناہی بھریا میں پھراں لوکی آکھن درویش۔ تمام تر حمد و ثنا مالک کائنات کے لیے، اور درود و سلام ہو اس نبی پر جو بالکل درود و سلام کے لائق ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری آنکھوں کے تاروں، میرے دل کے جگر اور پاروں، اور فخر ملت، فخر مسلک حق، پاسبان مسلک رضا، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل حسین سعیدی صاحب طال اللہ عمرہ و حیاتہ، حفظ اللہ ذاتہ و اولادہ۔ دعا کرتا ہوں اللہ ان کی عمر میں بھی برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ کم از کم جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں وہ تو آمین کہہ لیں، تو جنہوں نے نہیں پڑھی اگر دل میں کوئی تھوڑی سی علماء سے محبت ہے وہ بھی آمین کہہ لیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ، میں جھجک سی محسوس کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ ہم سیٹ پر بیٹھ کر کیسے خطاب کروں، کیونکہ قدموں میں بیٹھنے والوں کو قدموں میں بیٹھنا چاہیے۔ ہم تو علماء کے قدموں میں بیٹھنے والے ہیں، بس ان کے قدموں کا صدقہ ہے، اللہ قدموں میں نہیں رکھتا، سٹیجوں پر بٹھا دیتا۔ تو یہ ان کا فیضان ہے۔ علمی استطاعت کچھ بھی نہیں گناہگار کے پاس، نالائق نکما کبھار میری ذات، لیکن جنہاں نہ نہ لینا وہ تھلے نہیں بہن دیندے، ممبر رسول تے بٹھا چھڑ دیں۔ تو آپ سب عرس پاک کی محفل میں آئے، لیکن میرے مسلک کے غیور اور میرے مسلک کے فخر اور جو مسلک کے حق مٹتا جا رہا تھا، جس کو دوبارہ اجاگر کیا، وہ آج دنیا سے آنکھ بند کر گئے۔ لیکن عاشق جانتے ہیں کہ جب معشوق دنیا سے آنکھ بند کرے، عاشق کا عشق اور تیز ہو جاتا۔ اب علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کے کروڑہاں درجوں میں بلندیاں عطا فرمائے، وہ دنیا سے چلے گئے تو وہ دنیا سے گئے ہیں، دلوں سے تو نہیں گئے ہیں۔ بھئی جن کے دلوں میں ہیں ان کی درجات کی بلندی کے لیے ایک بار آمین کہتے ہیں۔ تو ہم سب عرس پاک خواجہ خواجگان حضور پیر سید شاہ ولی اللہ روشن شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی زیدہ مرتبہ ہو، آپ کا عرس پاک ہے، اور میں نے سنا کہ وہ چشتی بزرگ ہیں، اور جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے یہ اچانک ادھر بیٹھے ہوئے جن کا وصال ہوا ہے، وصال پرملال ہوا ہے، وہ بھی میری نظر میں اللہ کے ولی ہیں۔ بھئی جن کو شک ہے وہ نہ سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کی تو ضرورت نہیں بنتی، ان کی سبحان اللہ کے لیے میرا عقیدہ کہتا ہے فرشتے قبر میں آئیں گے۔ آپ نہ کہیں، دنیا جن کا نام سن کر اپنے کلیجے پھاڑ رہی ہے وہ دنیا سے چلے گئے، تو میرا دل کیا بھئی قرآن کی نظر میں دو قرآن کی آیتیں جس میں یہ شاہ ولی کا بھی ذکر ہو جائے اور خادم حسین کے خادم کا ذکر بھی ہو جائے۔ تو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے، قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ میں نے سورہ یوسف کی تلاوت کی ہے، یہ 12 نمبر سورت ہے۔ میں نالائق اسٹوڈنٹ ہوں، کبھی بھول جاؤں تو میری گریبان پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ قدموں میں بیٹھنے والا ہوں، شاگرد ہوں علماء کا، تو وہ میری اصلاح کر دیں گے۔ بہرحال قرآن کھول لیتے ہیں۔ یہ 12 نمبر سورہ ہے اور 111 نمبر آیت ہے، یعنی کہ بات ساری 12
11 के दरमियान है। भाई मैं देखो समझा नहीं सका, जिनको तो समझ आई है उनको मैं सुभान अल्लाह कह लेता हूँ, तो जिनको समझ नहीं आई उनको मैं यूं समझा लेता हूँ। भाई देखो ये घड़ी है, ये सारे देख रहे हैं, ये हर शख्स के हाथ में बंदी होती है। इस घड़ी पर 11 लिखा हुआ है, इसके बाद 12 है, 13 नहीं है। ये 12 के बाद 1 आ जाता है। ये लगता है कि ये घड़ी भी बता रही है जो 11वीं वाले तक पहुंच जाए उसे 12 रबीउल वाले की रसाई मिल जाती है। देखो अभी भी नहीं समझा सका तो मैं दोबारा अर्ज करता हूँ कि मैंने जो आयत पढ़ी है उसका नंबर 111 है और जो सूरत है उसका नंबर 12 है। जो 11वीं वाले के पास चला जाए उसको 12वीं वाले का पता चल जाता है। तो जिसकी रसाई 12 रबीउल अव्वल वाले तक हो जाए फिर एक भी उससे दूर नहीं रहे। देखो मैं कुरान की आयत पढ़ना शुरू करता हूँ, कुरान की तरफ चलते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 12 नंबर सूरा है, 111 नंबर आयत है, आखिरी आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना फी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब मा काना हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीला कुल्लि शैइन व हुदन व रहमतल लिक़ौमिन युमिनून। देखो दुख हुआ, मैंने आयत पूरी पढ़ी है, तर्जुमा तो होगा ही नहीं, लेकिन दुख हुआ कि आपने सुभान अल्लाह वो नहीं कही जो पूरी आयत पर बनती थी। चाहता नहीं हूँ कि आप सुभान अल्लाह ऊंची कहें, बस ये सुनना चाहता हूँ कि आपकी जुबान से सुभान अल्लाह निकले। ये भी कुरान के लफ्ज हैं। अल्लाह आपके बैंक जो अमाल वाला है उसमें आपको पता भी ना हो नेकियों को बढ़ा दे, बस ये चाहता हूँ। मैं दोबारा अर्ज करता हूँ, मालिक ने इरशाद फरमाया लक़द काना फी क़ससिहिम। देखो टाइम आप अपना जाया करोगे, मेरे पास तो आगे ही दामन में टाइम नहीं है, मुफ्ती साहब का बयान सुनना है। मेरे नालायक के अल्फाज तो आप रोज सुनते रहते हैं, वो जिनकी आवाज सुनने के लिए दिल धड़क रहे थे अभी उनकी बारी आनी है। तो मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। इरशाद फरमाया लक़द काना फी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये आयत है, इस आयत के शुरू में लाम है, माना है शक नहीं करना। भाई आपको कैसे पता होगा इसका माना शक नहीं करना? ये तो मुफ्ती साहब के कदम चूमने होंगे और पूछना होगा कि लाम मफ्तूहा ताकीद के लिए आता है, माना होता है शक नहीं करना। अब देखो आगे लफ्ज आ रहा है कद, माना है समझ ना भी आए शक फिर भी नहीं करना। भाई देखो मैं औलिया अल्लाह के उर्स में आया बैठा हूँ, मैं नालायक अपनी बख्शिश कराने के लिए आया हूँ, तो आपको भी तो बख्शिश की जरूरत है। जिसको कुरान की समझ आए वो चुप ना बैठे सुभान अल्लाह कह ले। लक़द काना फी क़ससिहिम, फरमाया शक नहीं करना, फी क़ससिहिम, मौला किस बात पर शक नहीं करना? फरमाया फी क़ससिहिम, उनकी बात पर। भाई अब मैं तर्जुमा आसान करता हूँ, मुझे पता है मेरे मोहब्बत करने वाले अहले सुन्नत से उनको समझ नहीं आई, तो मैं अगर ना समझा सकूं कुरान की आयत अगर मेरे हलक से निकलकर आपके दिल में बसेरा करके सवेरा ना करे, मुझे कुरान पढ़ने का क्या फायदा? मैं चाहता हूं कि हलक से निकलती हुई जुबान से निकलती हुई आयत आपके दिल पर जाए और उर्से पाक की मजलिस से उठने से पहले, घर जाने से पहले सीना सीना ना रहे, मदीना हो जाए। अब मैं फिर कुरान पढ़ता हूं। फरमाया लक़द काना फी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब, शक नहीं करना, फिर भी शक नहीं करना। मौला किस बात पर? फरमाया फी क़ससिहिम, उनकी बात पर, उनके वाक़यात, उनके किस्से,
ان پر شک نہیں کرنا. مولا کیوں نہیں شک کرنا؟ فرمایا لقد کانا فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. یہ ان کی باتیں ہیں جو ان کی باتیں کرتے ہیں، ان سے نصیحت ملتی ہے بندوں کو. اب قرآن کی نظر میں بندہ اسے کہتے ہیں جو عقل والا ہو. جس کے دماغ میں عقل نہ ہو اس نے اعتراض ہی کرنا ہے. میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، پھر سنیں. قرآن یہ کہتا ہے شک نہیں کرنا، ان کی بات میں نے عبرت رکھی ہے. پھر بھی شک نہیں کرنا. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اس سے پہلے آیت کا ٹکڑا چھوڑ رہا ہوں. ارشاد فرمایا مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى، مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى. ارشاد فرمایا شک نہیں کرنا، ان کی بات سن سنا کر جب گھر چلے جاؤ تو بیٹھ کر یہ مت کہنا من گھڑت باتیں تھی. من گھڑت کسے تھی؟ ماں کانا حدیث یفترا. یہ نہ کہنا من گھڑت کسے سنا رہا تھا. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، ہاں یہ انہی کی باتیں تو ہیں جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں. دیکھو میں ابھی بھی بات واضح نہیں کر سکا تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. جو بندہ ان کی بات پر شک نہ کرے، ان کی بات پر شک نہ کرے، مولا کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا تم ان کا ذکر شروع تو کرو، میں ہدایت کی سند جاری کر دوں. بھئی دیکھو میں نہیں سمجھا سکا. فرمایا تم ان کا ذکر ہو کہ اللہ نے فی قصصہم کہا ہے. فی قصصہم. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ یہ ہم سے مراد کن کے ذکر کی بات ہے؟ بھئی کن کے ذکر کی بات ہے؟ علماء کے بھی قدم چوموں گا، نقباء کے بھی چوموں گا، ثنا خان کے بھی چوموں گا، اور آپ کی جوتیاں بھی میرے پلکوں کا تاج ہیں. میرے صاحب فم میری عوام بیٹھی ہے. میرا سوال ہے اللہ نے فرمایا ان کے ذکر میں، ان کے ذکر، کن کے ذکر میں؟ یار کن کے ذکر میں؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، شغل ہے قرآن ہے یار. ان کے ذکر میں. آپ کہیں گے مولوی صاحب اتنی بات لمبی نہ کریں، یہ سورہ یوسف پڑھی ہے تو نبیوں کا ذکر ہوگا. بھائی گھر جا کے سبحان اللہ کہہ لینا. اگر نبیوں کا ذکر ہوتا تو اللہ قرآن میں یہ بھی الفاظ لا سکتا تھا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ رَحْمَةٌ. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نبیوں کی باتوں میں میں نے رحمت رکھی ہے. دیکھو میں بات کو وضاحت نہیں کر سکا. میں نے عرض کیا ہے وَهُدًى وَرَحْمَةٌ. اس کے اندر تین باتیں مل رہی ہیں. جو بھی ان کی بات کرے گا اس کو میں اللہ ہدایت بھی دوں گا، عبرت بھی دوں گا، رحمت بھی دوں گا. یہ تین باتیں ان کو ملے گی جو ان کی باتیں کرے گا. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ. شک نہیں کرنا، سمجھ نہ آئے پھر بھی شک نہیں کرنا. جو ان کی بات کرے میں ان کو یہ تین چیزیں عطا کرتا ہوں. اب دیکھو اگر نبیوں کا ذکر ہوتا تو اللہ آیت کو یوں بھی لا سکتا تھا جیسا کہ مذکورہ میں نے پڑھ دی تو پتہ چلا یہ نبیوں کی بات نہیں ہے. تو پھر آپ کہیں گے بھائی سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف میں دو نبیوں کا ذکر ہوا ہے، جناب یعقوب علیہ السلام اور جناب یوسف علیہ السلام. تو پھر ان کا ذکر ہوگا. پہلے تو قرآن کے لفظ لغوی اعتبار سے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہم جمع کا صیغہ ہے. ہما نہیں، تسنیہ نہیں، ہم جمع کا صیغہ ہے. اگر جناب یوسف کا ذکر ہے تو میں کہتا ہوں ساتھ زلیخا کا ذکر بھی ہے. بھائی جو زلیخا کو ولیہ نہیں مانتا وہ تو چپ رہے. تو جس کا عقیدہ یہ اجازت دیتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے گھر والی بھی ولیہ تھی، نبی کے گھر میں آ کر مقام مل گیا، وہ تو سبحان اللہ کہہ لے. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ. تم ان کی بات شروع تو کرو، میں ہدایت کی سند جاری کر دوں گا. اب
دیکھو یہ ان کی بات ہے، کن کی بات ہے؟ دیکھو میں ابھی بھی بات کی وضاحت نہیں کر سکا تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے ذہن میں سورہ مریم کی 41 نمبر آیت آ رہی ہے، پھر میں 51 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، پھر میں 16 نمبر پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ چپ بیٹھے ہیں تو بس کر دیتے ہیں، بس یہ ایک آیت لے لو، ٹھنڈے سبحان اللہ کی وجہ سے دو گئی، بس ایک آیت لے کر میں مفتی صاحب کے میں حوالے کرتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ جن کو سمجھ آئیے ان کو تو میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ چپ بیٹھے ہوئے بھائی، یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اعلان فرمایا محبوب میں خدا چاہتا ہوں کہ ابراہیم کا ذکر کرو۔ بھائی دیکھو آپ چپ رہ گئے، ایک جملہ میں مفتی صاحب کی نظر کر کے پھر میں عوام کی طرف آتا ہوں۔ مفتی صاحب کتاب لکھیں نا، کتاب کوئی کتاب سٹارٹ کر دیں لکھنے کے لیے تو میرا کبھی ان کے آستانے سے گزر ہو جائے، میں قدموں پر ہاتھ رکھ کے عرض کروں حضور اپنی کتاب میں یہ بھی ذکر کر دیں، اپنی کتاب میں یہ بھی ذکر کر دیں، اپنی کتاب میں یہ بھی ذکر۔ آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں قرآن کا ترجمہ کرنے لگا ہوں تو مفتی صاحب کو میں کہوں کہ بھائی کتاب کے مالک تو آپ ہیں، میری تو عرض ہے بھائی یہ بھی ذکر کر دیں، یہ بھی ذکر کر دیں، یہ بھی ذکر کر دیں۔ اللہ کا قرآن ہے اور ذکر ابراہیم کا آرڈر مصطفیٰ کو بتا کر یہ کہہ رہا ہے زمانے والوں کو کہ پتہ نہیں کتنا اختیار اللہ نے مصطفیٰ کو دیا ہے، قرآن اپنا ہے، ذکر مصطفیٰ سے کرا رہا ہے۔ دیکھو میں اب عوام کی طرف آتا ہوں، میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، محبوب ابراہیم کا ذکر کرو، مولا ابراہیم کا ذکر کروں ملے گا کیا؟ فرمایا تم ابراہیم کا ذکر کرو، میں ہدایت دوں گا، میں عبرت دوں گا، میں رحمت دوں گا۔ ارے ابراہیم کے ذکر پر رحمت ملے، جس کے ذکر پر رحمت ملے اس کو ابراہیم کہتے ہیں، اور جو ابراہیم جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر امامت نہ کرے مقتدی بن جائے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ دیکھو میں دیکھو میری بات سنو، میری عرض سنو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کا ذکر کہاں لکھا ہے؟ آؤ بتاؤ قرآن میں لکھا ہے۔ بھائی جس کا ذکر مصطفیٰ قرآن میں کریں، نالائق ہم نکمے پوچھے مولا ملتا کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم کا ذکر کرو گے رحمت ملے گی۔ ارے ابراہیم کے ذکر پر رحمت ملتی ہے تو جو ابراہیم جس کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا ہو جائے اس کے ذکر پر کتنی رحمت ملے گی؟ بھائی دیکھو میں ابھی بھی بات واضح نہیں کر سکا تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ جس کے سینے میں جتنا قرآن کا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو۔ اب اسی آیت کو لیتے ہیں، آگے نہیں جانا۔ آپ نے ڈھیلا سبحان اللہ کہا، 2 مس ہو گئی، لے کر تو میں 12ویں والے کے نام سے 12 لے کر آیا تھا، اب 1 گئی، 11ویں والے کے نام کی 11 رہ گئی۔ اب آپ نے آہستہ کہی، وہ 11 بھی گئی، 5 تن کے نام کی 5 رہ گئی۔ اب 5 تن کے نام پر بھی آہستہ بولے، 4 یاروں کے نام پر 4 رہ گئی۔ ہاں تو پھر 4 سن لو، 2-3 میں نے پڑھ دی ہیں، 1-2 اور وصول کر لو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، محبوب میں خدا چاہتا ہوں کہ ابراہیم کا ذکر کرو۔ او بھائی تم نبیوں کے ولیوں کے ذکر میں جو چاہت سے آئے نا، تمہاری چاہت اللہ کی چاہت میں شامل ہو چکی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، فرمایا محبوب کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ اب میری ناشعور عوام ہے، میں کیا کروں سمجھا نہیں سکتا تو میں ترجمہ بدل لیتا ہوں۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب جی، فرمایا میں چاہنا وا کہ اپنے بزرگاں دا ذکر کر۔ جے ہن کوئی بزرگاں نہ بیٹھا ہے تے او تے سبحان اللہ کہہ لو۔ ہاں جڑے
चुप ने, ये बुजुर्गों नाल कोई तल्लक नहीं, इत्थे ते बुजुर्गों का जिक्र ही होना है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अब हमें कुरान ये कह रहा है इब्राहिम का जिक्र करो, कुरान ये कह रहा है इस्माइल का जिक्र करो, कुरान ये कह रहा है इदरीस का जिक्र करो, कुरान ये कह रहा है मूसा का जिक्र करो, कुरान ये कह रहा है इब्राहिम का जिक्र करो, कुरान ये कह रहा है याकूब का जिक्र करो, कुरान ये कह रहा है यूसुफ का जिक्र करो, कुरान ये कह रहा है यूनुस का जिक्र करो। जब इनका जिक्र करो, अब कुरान ये कह रहा है सुलेमान के वली आसफ बिन बरखिया का जिक्र करो। अब चुप रह गए, अब मैं वलियों की तरफ आ गया। कुरान ये कह रहा है नबियों के जिक्र करने के बाद सुलेमान के वली, सुलेमान के उम्मती, सुलेमान के वली आसफ बिन बरखिया का जिक्र करो। कुरान ये कह रहा है आसफ बिन बरखिया का जिक्र करो, मौला कर लिया। फरमाया कुरान ये कह रहा है कि जनाबे मूसा के उम्मती हजरत खिजर का जिक्र करो। कुरान ये कह रहा है असहाबे कहफ का जिक्र करो। जब इन सब का कर लो, फिर कहता है इनके कुत्तों का जिक्र। देखो मैं कुरान से भाग तो नहीं गया, मैं कुरान से दूर तो नहीं हो गया। तो भाई जब मैं अगर कुरान पर चल रहा हूं तो आप क्यों पटरी से उतर गए हैं? कुरान ये कहता है कि नबी का जिक्र हो मुस्तफा की जुबान से। ना ना ऐसे तो बात चलेगी नहीं। अभी तो मैं बड़ी बातें लेकर आया था, लेकिन बात बदल गई, माहौल चेंज हो गया। कुरान ये कहता है वली का जिक्र करो। जब वली का कर ले, फिर फरमाया कुत्ते का जिक्र करो। भाई घर जाकर खोले 15वां सिपारा सूरह कहफ में, असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र पढ़े। वो कुत्ता था, कुत्ता। अच्छा तुसी चुप रह गए हो, मैं तुहानू मिसाल देंदा जावां। किसी नू गाल कढ़दी हो ना, उन कहते चल खोतिया, ते खोते तू वड्डी को गाल है वे अहले इलम दी नजर च। और जाहिल ते बड़ियां बड़ियां गालां कढ़ जांदे ने, अहले इलम दी नजर च खोता भी गाल है। क्यों मुफ्ती साहिब, अगर किसी को गाल ही निकालनी, उन्होंने कहती चल खोतिया, तो नाराज हो जाता है ना, हो जाता है ना। लेकिन मैनू कसम है इन्हां पाक शख्सियतां दी और इन्हां दे सीने विच इलम दी, खोता मेरे मुस्तफा दी बारगाह च आया है ते आंदा है या रसूल अल्लाह मैनू पता है तुसी आखिरी नबी हो। मैं हवाला क्यों देवां? मैं बगैर हवाले मानना। हवाला पूछना है तो मुफ्ती साहब बैठे ने, मैं हवाला कोई नहीं देना। गल्लां ज्यादा ने, हवाले देन लग गया तो लैन लग जानी। एक खोता भी जानता है मुस्तफा आखिरी नबी ने, ते फिर वो खोते नाल भी पैड़ा है जेड़ा मुस्तफा नू आखिरी नबी होने ते शक करदा है। नहीं भाई खोता ते खोता हुंदा है, सप दा की काम है जन्नत च जांदा पिया। भाई खोते नू डाक के विखाओ जन्नत च जाएगा जेड़े नबी दी नबूवत दी गवाही दित्ती है। घर तुर जाओ कोई लोड़ नहीं सुभान अल्लाह दी। वो जेड़ा मुस्तफा दे नाम ते 70,000 सैनिक खा के दुनिया तू चला गया, ओदी कब्र विच ओनू पता चल जाए भावें मैं दुनिया तू टुर गया, मेरे मिशन जारी रखने वाले 68 च बैठे ने। भाई खोते दा की काम है जन्नत च चला जाए। जिंदा ने, जिंदा साडा कीदा है वैसे सुभान अल्लाह। एक बारी सुभान अल्लाह कह लो, एक बारी फिर सुभान अल्लाह कह लो। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अल्लाह सारे उलमा नू सलामत रखे। हुण जेड़े ज्यादा चौखे खुश बैठे सुभान अल्लाह कह लो। गल कित्थे चल रही सी? खोता जन्नत च पिया जांदा। यार खोते दा की काम है जन्नत च? नहीं कोई सप नू डक के विखाए, ओ जेड़ा सिद्दीक अकबर दे अड़ियां नू चुमदा रहा है। नहीं तुसी चुप बैठे हो। वो मच्छी अहले हदीसां दा कुरान मेरे घर पे है, मैनू पता सी मेज नहीं सी, मैं नाल ले आंदा। वो अहले हदीसां दा कुरान विच पे लिखदे ने मच्छी जन्नत च पई जांदी है। भाई मच्छी तां आ नज़ीर साहब और जेड़ी लांदे ने वो खा लईए ना, ओदी वो हत्थां चों नहीं जांदी, लेकिन जिन्हें नबी नाल प्यार कीता वो जन्नत च पई जांदी। भाई कोई डक के तो अच्छा यार घोड़े दा की काम है जन्नत च टुर जाए जेड़ा अली दे थल्ले आया है। तुसी चुप बैठे हो, मैं यही गिनाने शुरू कर दिया ना। भाई चलो घोड़े ते घोड़े ने, मच्छी ते मच्छी है, वो कीड़ी दा की काम है जिन्हें एवें सुलेमान नू वेख्या सी। भाई मैं कुरान पे पढ़ना, हुद हुद की काम है जन्नत टुर जाए। कोई डाके तो विखाए मौलवी मैनू। ओए मौलवी जेड़ा नबी दी इज्जत का इनकार करे वो ते जहन्नम टुर जाएगा, खोता सीधा जन्नत पे आ जाता है।
यार ये सारे अलहदा ने कुत्ता ते कुत्ता ही हुंदा है ना वो कुत्ते नूं कोई डाके विखा दे जिन्हें साहबे काफ दे नाल प्यार कीता सी यार जे कुत्ता उन्हां दे दर ते आ जाए कुत्ता कुत्ता हो के अल्लाह ये नहीं वेंदा कुत्ते दा पुत्तर है अल्लाह ये वेंदा है मेरे वलियां दा प्यार लेके आया है जे ओ जन्नत च तुर गया है ते जेड़ा वली दे लंगर विच आया बैठा है ओ उलमा दी मजलिस विच आया अल्लाह तुहानू क्यों नहीं जन्नत च भाई वलियों की बात करो उसमें हिदायत है भाई रहमत तो मिलेगी ना अब मैं बात चलाई थी मैं अर्ज कर रहा था फरमाया लक़द काना फी कससिहिम शक नहीं करना उनकी बातों में रहमत है आप ठंडे पड़ गए बस कर देते हैं शक नहीं करना समझ ना भी आए 2 बार कह रहा है शक नहीं करना उनकी बातों में इबरत है नसीहत है रहमत है यार जिन्हां दियां गल्लां करनियां ने उन्हां दियां गल्लां च इबरत भी है नसीहत भी है रहमत भी है रहमत ते ओ जेड़ी हुण पई बरसदी है इबरत वाल भी थोड़ा जिहा हो चलिए कि नहीं आ मैं कई वेखे ने मिला दे ते चौखे ज़ौक नाल बैठे ने मसीते नहीं वड़दे मैं बड़े वेखे ने उंज ते दूरों बड़ियां सलाम करदे ने मौलाना साहब मुफ्ती साहब लेकिन पीछे कंड पीछे उन्हां दे बारे गल्लां भी करदे ने हां इबरत वाल चलिए ना बुजुर्गां दे कोलों दीन मिलदा है बुजुर्गां कोलों भाई ये मस्जिद नहीं जी ये डेरा है आस्थाना है ते जे हुण इत्थे नहीं करनी ते फिर कित्थे करनी है बुल्ले शाह मुर्शद ओनू मनिए जेड़ा हराम रज खवाए हाय 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 बुल्ले शाह मुर्शद ओनू मनिए जेड़ा हराम रज खवाए वो तुसी परेशान हो गए हो वलियों के दर से दीन मिलता है तुहानू नहीं समझ आई जाओ दोबारा दीन पढ़ के आओ सिर्फ दोबारा पढ़ो ना दोबारा पढ़ो वलियों के दर से दीन मिलता है बुल्ले शाह सैयद हो के गल कर जाए मौलवी नू समझ ही ना आए वो तुसी कहो ते कुरान पढ़दे हां ओ बुल्ले शाह दा शेर कुरान चों कढ लईए ओ जेड़ा सुनना चाहंदा दब के सुभान अल्लाह कह लो अल्लाह ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सराई वद्दराई वल फिस्सराई वद्दराई वल काज़िमीनल गैज़ा अल्लाह पिया फरमांदा है मैं खुदा दी कुदरत दी नजर दे विच वली ओ हुंदा है जेड़ा गुस्से नू पी जाए ते गुस्सा है हराम ओ जेड़ा हराम पिवाना सिखा दे ओनू ते भाई देखो मैं नहीं समझा सका मैं कुरान नहीं समझा सका बुलिया मुर्शिद ओनू मनिए जेड़ा हराम रज खवाए ते गुस्सा हुंदा है हराम ए जेड़ा हराम पिवाना सिखा दे ओनू ते मुर्शिद आंदे इस वास्ते जनाबे वाला ये मुर्शिद दे लफ्ज दी तशरीह करदे होया पीर बाऊ बोल के आंदे ने सुनावा अगर आंदे तो सुना देने नहीं तो कुरान ही पढ़ लेने भाई जिन्हें सुनना दब के सुभान अल्लाह कह लो ये मुर्शिद बंदे नु की बना छड़दा है ओ गुजरा शाह मुकीम दी जट्टी आई मुर्शिद की बारगाह में एक मुरीद हाजिर हुआ आके अर्ज पिया करदा है हुजूर कुत्ती मरे फकीर दी जेड़ी टों टों नित करे भाई आप वलियों के आस्थाने पर बात नहीं करनी तो मौलवियों के जलसे में करनी है भाई मौलवियों के जलसे में जाके वलियों का जिक्र करूं मुरीद पीर की बारगाह में अर्ज करता है हुजूर कुत्ती मरे फकीर दी जेड़ी टों टों नित करे हाथ जोड़े ने बुजुर्गां दी बारगाह च आके पे अर्ज करदा है हुजूर ऐ कदे काबू आ सकदी है हुजूर कुत्ती मरे फकीर दी टों टों नित करे हड्डी सड़े करार दी जिथे डीवा नित बड़े हुजूर ए दुकानदारी खोलिए इथे चिराग पिया बढ़दा है ए आंदा है गड्डी भी आ जाए कार भी आ जाए कोठी भी आ जाए बंगला भी आ जाए खादमा भी आ जान पैसा भी आ जाए डॉलर भी आ जान हुजूर कुत्ती मरे फकीर दी जेड़ी टों टों नित करे हड्डी सरे करार दी जिथे डीवा नित बड़े वो 5-7 मरण गवांडना 1 2 3 4 5 6 7 पैर वो 5-7 मरण गवांडना हुजूर ए जिवें
तुसी आखो गोडे उधर चलन, जिवें तुसी आखो पैर उवें चलन, जिवें तुसी आखो जुबान उवें चले, जिवें तुसी आखो कान ओही सुनन। हुजूर मैं हुण शाह वली दे डेरे ते आई गया वां ते अल्लाह मैनू गड्डी दे ही छड्डी है, ये किसी तरह मेहरबानी कर दियो, मैं गड्डी च एसी ला के मुजरे ही ना सुनदा रहां। ए मैं रात मुजरे च गुजार के सवेरे मुसल्ले ते ना आवां, ए ना होवे ए जुबान कदे काबू जा सकी। ओए वलियां कोल की मिलदा है? वलियां कोल दीन मिलदा है। ते वली दे बारे पीर बाऊ बोल के आंदा है, आंखों ते सुना देना। इस वास्ते सुल्तानुल आरिफीन पीर बाऊ बोल के आंदे ने अलीफ अल्लाह ओ चंबे दी टूटी ते मुर्शिद मेरे मन विच लाई, ओ टूटी अंदर ओ बशेक मचाया ते मेरी जान कुलन ते आई। अज बोलदियां मैं वलियां दे जिक्र विच की रखिया है, वली दे जिक्र विच कुछ नहीं रखिया। अल्लाह दी कसम है मैनू 8 मन दे मौलवी टकरे। मैं पी बुला के मदीना मस्जिद बूरे वाला दी मरकजी मस्जिद कोई 1.5 महीना इमामत की, मेरे पिछे एडे मौलवी आ जाते सी जिन्हां दी लाशां 8 बन दियां सी। मैं पूछया हुजूर मौलाना मैनू ये ते दसो कि वली की हुंदा है? आखे कुछ नहीं हुंदा, कुछ नहीं हुंदा, कुछ नहीं हुंदा। मैं फिर अर्ज किया, मैं क्या हुजूर वली की हुंदा है? आखे मौलवी साहब एवें ड्रामे ने, एवें पखंड ने, एवें ए मन गड़त ने, कुछ भी नहीं हुंदा। मैनू उदों ही समझ आ गई जो कुछ ना होकर भी हो उसे ही तो मुर्शिद कहते। भाई मैं कलंदर का माना करना चाहता था, इन्होंने नाम के साथ कलंदर लिखा है तो कलंदर की धरती पर बैठे हैं, अब वो जाया हो गया फिर पढ़ेंगे। आपकी सुभान अल्लाह ठंडी की वजह से फिर पढ़ लेंगे, नहीं नहीं जुमे पर पढ़ लेंगे, जुमे पर। पीर बाऊ बोल के आता है अलीफ अल्लाह वो जंबे दी मुर्शिद मेरे मन विच बचाया ते मेरी जान कुलन ते आई। जीवे मुर्शिद वो यारा कामिल वो जीवे मुर्शिद यारा कामिल का जीवे मुर्शिद कामिल। वो जेड़ा जेड़ा पीर मुर्शिद बाहर कामिल बंदा है मिल के पढ़ लगे जीवे मुर्शिद कामिल पाहू जी। मैनू पता तुसी कुरान दे हदियो, कुरान ही सुनो, शेरां नाल तुहाडा की ताल्लुक है? छड़ दिता शेर, मेरा की काम है शेर पढ़ना? मैं नालायक ते मैं गल पिया करदा सी, कोट मिठन दी सरजमीन सी, फकीर चौक विच खड़ा सी ते रो रिहा सी ते मुस्कुरा